الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجتا رہا ہے. بنی اسرائیل کے بعد یہ سلسلہ بنی اسماعیل میں آیا اور بنی اسماعیل میں سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. قوم کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخالفین کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی. ساتھ ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اے کفار و مشرکین، اگر تم معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہو تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ تشریف لا چکے تھے. تم لوگوں نے ان کی بھی مخالفت کی یا ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آج اگر تمہارے سامنے اسی انداز کے حصی نشانیاں پیش کیے جائیں پھر تم لوگ انکار کرو گے. اس لیے اس حقیقت کو تم مان لو، ورنہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو یا قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تو لے آؤ. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ایسا تو لوگ کر نہیں سکتے ہیں. پھر حکم لگایا قرآن نے، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہو. اور جو انسان اس قسم کی حرکتیں کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے تو اللہ اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. آگے کی آیتوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے. یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے جاری و ساری رکھا ہے. ہر دور میں یہ ہر بڑی بستی میں، ہر علاقے کی بڑی اور مرکزی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء و رسول کو بھیجتا رہا ہے. جنہیں توفیق ملی وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، جن کو توفیق نہیں ملی وہ ہدایت سے محروم رہ گئے. اب اگر کوئی انسان ہدایت سے محروم رہتا ہے اس میں اس کا اپنا قصور ہے، اس لیے اپنے قصور کی تلافی ہونی چاہیے.
اس کی وضاحت آگے. وَلَقَدْ وَسَّنَّا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے ان کے لیے ہر دور میں مسلسل اپنا پیغام پہنچایا ہے تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں. یعنی انسان کو ہر دور میں رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کی کتاب آتی رہی، یا چھوٹا چھوٹا صحیفہ آتا رہا، یا سمجھانے بجھانے کے لیے انبیاء و مرسلین تشریف لاتے رہے. اب اگر لوگوں نے مانا نہیں تو ان کی اپنی غلطی ہے. بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتذکرون، اس سے نصیحت حاصل کرتے، یاد دہانی حاصل کرتے، ان کی بات کو مان کر اپنی گمراہی کو دور کر لیتے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. ان سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. مراد اہل کتاب تورات و انجیل کے ماننے والے افراد. ان کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب تورات و انجیل نازل ہو چکی ہے. اس تورات و انجیل میں اس حقیقت کو وعدہ کیا گیا ہے کہ آخری دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تمہاری ذمہ داری ان پر ایمان لانا. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو ہم نے ان سے پہلے کتاب دے دی ہے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اہل کتاب میں سے بہت سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کچھ یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا. وہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو پہچانتے تھے جس طرح کوئی انسان اپنا بیٹا کو پہچانتا ہے. لاکھوں اور کروڑوں کا مجمع میں کوئی انسان اپنا بیٹا کے پہچاننے میں پریشان نہیں ہوتا، پہچان لیتا میرا بیٹا ہے. اسی طرح یہ اہل کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول خدا کی حیثیت سے اسی طرح پہچانتے ہیں، لیکن آپس کی زدہ زدی، حسد اور بغض اناد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی جانب سے بالکل مبنی پر حقیقت بات ہے. انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم اس کے نزول سے پہلے بھی مسلمان ہی تھے. ہر نبی کی امت کو مسلمان کہا گیا اور ہر نبی کی شریعت کو اسلام کہا گیا. گویا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی تشریف لائے، ان سارے نبیوں کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. اس کی آخری ایڈیشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جس میں اب نہ کمی کی گنجائش ہے اور نہ اضافے کی کوئی گنجائش ہے. اب اگر کوئی انسان تورات و انجیل پر ایمان رکھتا تھا، اب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید آ گئی. اب کوئی انسان قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے تو قرآن کہتا ہے ایسے انسان کو دوہرا اجر و ثواب ملے گا. ایک تو پہلی کتاب پر ایمان لانے کا اجر ملے گا، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر ایمان لانے کا الگ سے اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا. فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر دوہرا کر کے دیا جائے گا. یہ دوہرا اجر کیوں ملے گا؟ 3 وجہ بتائی گئی. بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. صبر کس معنی کیا؟ وہ اپنے تورات و انجیل کے احکام و قوانین پر جمے ہوئے تھے، اور جب ان کے سامنے اس سے زیادہ ہدایت کو واضح کرنے والی کتاب قرآن مقدس آ گیا تو قرآن سے متعلق پیشین گوئی تورات و انجیل میں موجود تھی. جو پہلے ثابت قدم تھے وہ قرآن مقدس کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. اسی ثبات قدمی اور جمع رہنے کے نتیجے میں ان اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا جو قرآن سے پہلے
تورات و انجیل پر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک وجہ دوہرا اجر ملنے کا، دوہرا ثواب ملنے کی ایک وجہ۔ دوسری وجہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اچھی بات کے ذریعے سے برائی کو دور کر دیتے ہیں، یعنی تورات و انجیل کے احکام و قوانین کے ذریعے یا قرآن مقدس کے اندر بیان کردہ عمدہ باتوں کے ذریعے سے ہر بری بات، ہر برے کام کو دور کرتے، ختم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، حقیقت پر مشتمل چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں اور بے بنیاد باتوں کا انکار کرتے ہیں، اچھائی کو فروغ دیتے ہیں اور ظلم بربریت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو دوہرا اجر ملے گا کہ پہلے بھی کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تیسری بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلے بھی خرچ کرتے تھے، آج بھی خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ خرچ کرنے کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ دین کی ترویج و اشاعت میں، دعوت و تبلیغ میں، اس کے پھیلانے میں، نشر و اشاعت کرنے میں خرچہ ہوتا ہے، وہ مال لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، دین کے ایمان لانے والے اکثر و بیشتر کمزور طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، جو زمانے کے ستائے ہوئے اور علاقے میں دھسائے ہوئے بالکل بے وزن بنائے گئے تھے۔ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو ایسے ہی ایمان والوں کی دل جوئی کی جاتی ہے، ان کے کھانے خرچے کا نظم نسق کیا جاتا ہے، ان کے پہننے اوڑھنے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے رہنے سہنے کے لیے گھر مکانات تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ان پر خرچ بھی کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو دے رکھا ہوتا ہے اس میں سے وہ اہل ایمان پہ خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان تین وجوہات کی بنیاد پر اہل کتاب سے متعلق بات کہی گئی، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جب ان کے سامنے کوئی بے فائدے کی چیز لائی جاتی، لغو جس میں کوئی فائدہ نہیں، جب ان کے سامنے کوئی لغو کام آتا ہے، لغو بات آتی ہے، اعرضوا عنہ، تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی لغویات میں الجھتے نہیں ہیں، خواہ مخواہ کی چیزوں میں پڑتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، جس کو قرآن اس سے پہلے بھی کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ جب بیکار کے کاموں سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ شان سے گزر جاتے ہیں۔ جیسے بچے کھیلتے رہتے ہیں، بڑوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کی دلچسپی اسی میں ہے، تو بچوں کی کھیل سے دلچسپی نہیں رکھتے، اپنا کام سے چلے جاتے ہیں۔ اسی انداز سے کہیں بھی کوئی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ اس میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور اپنے مخالف سے اگر کوئی ان سے الجھنا چاہتے ہیں، سمجھا پائے تو سمجھا پائے، اگر سمجھا نہیں پاتے تو کہتے ہیں بھائی تمہارا کام تمہارے ساتھ، ہمارا کام ہمارے ساتھ، ہم اپنے عمل کی ذمہ دار ہیں، تم اپنے عمل کی ذمہ دار ہو، ہمارا کام تھا سمجھانا بجھانا، سمجھانے کی کوشش کی، اب نہیں مانو تمہارا کام ہے۔ ہر نبی نے ہر دور میں یہی کہا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھیے، آخر میں کیا ہے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ میں تو اپنے کام میں خوش رہا ہوں، اپنے کام میں خوش ہے، ہم نے سمجھانے بجھانے کی کوشش تو کی، اب نہیں مانو تم سمجھو۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ نادانی کی بات کرتے ہیں، جہالت کی بات کرتے ہیں، زور زبردستی بٹھا کے بات کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دوسرا سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کو تو آپ سے مطلب ہی نہیں ہے، ہم کیوں الجھیں گے آپ سے؟ ہم سلام کر کے نکل جاتی ہے۔ سلام وہ نہیں ہے جو ملاقات کے وقت میں سلام ہوتا ہے، یہ ہے رشتہ ناتا توڑنے کا سلام۔ ٹھیک ہے بھائی، خوش رہے، ہم چلتے ہیں، السلام علیکم۔ جب آدمی بیچ میں رہتا ہے، بات نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے آپ بھی رہیے، خوش رہیے، آپ بھی سلامتی میں رہیے، ہم چلتے ہیں۔ اسی کہتے ہیں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان سے جاہل بات کرنا چاہتے تھے کیا کہتے ہیں؟ سلام سلام، یعنی اپنا کام سے کام آپ رکھیے، ہم کو اپنے کام سے کام رکھنے دیے، ہمارے پہ اتنا فرصت نہیں ہے کہ ہم آپ کی بکواس کو سنتے رہیں گے، اپنا خوش رہے، ہم چلتے ہیں۔
لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہل اصول ایسے نہیں. کیا کہتے ہیں؟ جواب جاہلہ بہتر خاموشی. کوئی انسان جہالت کی بات کرتا ہے اور آپ اس میں الجھتے رہیے، آپ کا وقت بھی برباد ہوگا، ذہن بھی برباد ہوگا، خواہ مخواہ غصہ آ جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے سلام کیجئے اور راستہ لے لیجئے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں گے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دینا وہ دے دے گا. بہت بڑی بات ہے. ہدایت کا دینا یا نہ دینا اللہ نے نبی کے اختیار میں بھی نہیں رکھا ہے، یہ اللہ اپنے اختیار میں رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، یہ سارے نبیوں کا سردار ہے، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. ان سے کہا جا رہا ہے جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں گے، جس کے بارے میں پسند کرتے ہو کہ ہدایت یافتہ ہو جائے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا نہ دینا خالص میرا کام ہے. حضرت عمر ابن خطاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا مانگی. ابو جہل اور عمر ابن خطاب دونوں کا نام عمر ہے، یا عمر بن ہشام ہے یا عمر بن خطاب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہ ان دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو نہیں چنا، عمر ابن خطاب کو چن لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب کے لیے باضابطہ دعا مانگی. اگر آپ کے اختیار میں ہدایت دینا ہوتا دے دیتے، تو آپ نے ان کے لیے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، عمر ابن خطاب کو ہدایت مل گئی. لیکن اگر اللہ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت و چاہت ہو، پھر بھی وہ انسان ہدایت نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا حضرت ابو طالب ہے، حضرت علی کے والد ہیں. 42 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی جیسی خدمت باپ نہیں کرتا ہے. اتنی شفقت اور پیار محبت سے ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، پالا پوسا تھا. آپ بار بار چاہتے تھے کہ چچا ایمان لے آئیں. ایمان نہیں لانے کے باوجود ہر موقع بر سینہ صبر ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے. ہمارے بھتیجوں کو تکلیف نہ پہنچے، ہمیشہ وہ تیار رہتے تھے. اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ بھی دیتے تھے کہ کعبہ خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے سردار قسم کے لوگ ہیں، ان کے بیٹے اور ان کے بھتیجوں کو ہم تکلیف کیا پہنچائیں گے. تو ابو طالب کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، مرض الموت میں مبتلا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا، ہم اللہ سمجھ لیں. وہاں پر انسان نما شیطان ابو جہل وغیرہ تھا کہ ابو طالب اخیر وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے. یہ غلط صحبت کا اثر تھا کہ اپنے بھتیجے ایمان نبی بھتیجے کی بات کو نہیں مان سکے، البتہ اپنے غلط قسم کے ساتھیوں کی بات پر کا بھتیجا چھوڑ دو، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قلق ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسا چچا جس نے 42 سالوں تک میری خدمت کی ہے وہ ہدایت سے محروم رہ گئے. ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا دھونا شروع کیا. تو اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جس کو ہدایت دینا پسند کرتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینے کا کام صرف اللہ کا ہے. بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا مانگی کہ اللہ ان کو معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے. تو قرآن مجید کی قائد میں اللہ نے باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا ما کان لمن لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى. نبی کے لیے اور ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے قرابت دار انسان کے حق میں مغفرت کی دعا کرے جو قرابت دار شرک پر مرتا ہوگا. منع کر دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے تھے. اندازہ لگائیے کتنا بے بس ہے اللہ کے اختیار کے سامنے زمانے کا سب سے بڑا نبی. ہم لوگ سوچتے ہیں جس کو چاہیں گے ہدایت دے دیں گے، جس کو چاہیں گے راستہ دکھا دیں گے. نہیں ہوتا. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، ہماری کوشش ہو سکتی ہے، ہم قرآن آپ کو سنا سکتے ہیں، صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں. ماننا نہ ماننا آپ کا کام، اور ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے کام ہے. فرمایا
ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت دیتا ہے۔ اے نبی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت دینا نہیں دے سکتے۔ وعالم بالمہتدین، وہ اللہ جانتا ہے کہ ہدایت کے لائق کون ہے، کس کو ہدایت ملنی چاہیے اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ جو ہدایت یافتہ اللہ اس کو جانتا ہے، جو ہدایت قبول کرنے کے لائق اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، کفار مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کیا، اے نبی اگر ہم آپ کی بات مان کر ایمان لے آتے ہیں، ہمیں ڈر لگا ہوا ہے، نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں ہم عام طور سے رہتے ہیں، اگر ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں تو ہر طرف سے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہم کو مکہ سے نکال باہر کریں گے، یہ ہمارا ناطقہ بند کر دیں گے۔ ہم جو خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سب طرف سے ہماری مقبولیت پذیرائی ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے ہر خاندان و قبیلے کے بت کو حرم شریف کے ارد گرد لگا دیا ہے، تو سب قبیلے کا بت یہاں موجود ہے، اس کی نگرانی ہم کرتے ہیں، اس لیے سب لوگ ہماری قدر کرتے ہیں۔ یہ غلط بات تھی، لوگوں نے غلط انداز سے پیش کیا کہ ان مورتیوں کی حفاظت کے نتیجے میں لوگ ہماری قدر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ تمہاری اس لیے قدر کرتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کی احترام کرتے ہو، اس کے متولی تم بنے ہوئے ہیں، اس کا خیال کرتے ہو، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہو۔ دور دراز علاقے سے لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تم اس کے لیے کھلانے پلانے کا بندوبست کرتے ہو، اس لیے تمہاری وہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان مورتی کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اے نبی اگر ہم آپ کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں، ہدایت کی پیروی کر لیتے ہیں، تو نتخطف من ارضنا، ہمیں اپنے زمین سے اچک لیا جائے گا، ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، یا ہمیں یہاں سے نکال باہر کر دیا جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم شریف کو امن والا شہر نہیں بنایا ہے؟ مکہ امن والا شہر ہے، یہ حرم کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس میں مکہ رکھا ہے، اس مکہ میں کعبہ رکھا ہے، اور کعبہ کے گرد طواف کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، تو اس مکہ المکرمہ کو حرم والا شہر بنا اس لیے اس میں کعبۃ اللہ موجود ہے۔ ان مورتیوں اور مجسموں کی وجہ سے اس کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کی وجہ سے اس علاقے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے حرم بنا دیا، یہاں کسی کو مار دھار نہیں کرتا ہے، کوئی چوری چھنتائی نہیں کرتا ہے، بلکہ امن و سکون کے ساتھ یہاں لوگ رہتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اس شہر میں جو امن والا حرم ہے مکہ المکرمہ، ہر قسم کے پھلوں کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری جانب سے روزی کا انتظام ہے، مکہ میں کھیت کھلیان نہیں ہے، باغات نہیں ہے، لیکن دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پھل فروٹ تیار ہوتے ہیں، اس کا بیسٹ کوالٹی والا پھل مکہ المکرمہ موجود ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل بھی ہے۔ تو کہا مکہ کے باشیوں کو ہم نے امن کے ساتھ رہنے کا موقع عطا فرمایا، اور وہاں کے رہنے والوں کو بہترین قسم کے پھلوں سے روزی پہنچائی ہے، یہ ہماری جانب سے روزی کا انتظام کرنا ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ مختلف قبیلوں کے الگ الگ بت یہاں رکھے گئے ہیں، ان بتوں کی وجہ سے سارے قبیلے حرم کو حرم مانتے ہیں اور ہم لوگوں کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں تمہارا سمجھنا غلط ہے، ہم نے مکہ المکرمہ کو امن والا شہر بنایا ہے اس لیے کہ مکہ میں ہمارا گھر موجود ہے، تاکہ جو لوگ اس گھر میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، رکوع و سجود کرنے کے لیے، قیام و قعود کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اور چہار جانب سے ایسے لوگوں کے لیے امن کا پروانہ بانٹا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ پھر فرمایا
وکم ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا وکننا نحن الوارثین۔ اور کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو اپنی معیشت پہ بڑا ناز تھا، بہت ساری بستیاں ایسی ہیں وہاں خوشحالی تھی، فارغ البالی تھی، ہر قسم کی ہریالی، سرسبزی و شادابی تھی، بڑی خوشگوار ان کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن یہ نعمتیں انہیں راس نہیں آئی، اترانا شروع کر دیا، اکڑنا شروع کر دیا، غریب و ناداروں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت و بندگی سے جی چرانا شروع کر دیا۔ نتیجے کے طور پر یہ منمانی جب کرنے لگے تو اللہ نے کہا ہم نے اس کی گرفت کر لی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ بستیاں ان کی ہے کہ ان کے بعد بہت کم ایسی جگہ ہے کہ جن کو لوگوں نے اپنے رہنے کی جگہ بنایا ہو۔ جن بستیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اس بستی میں دوبارہ آبادی نہیں ہوئی، اگر آبادی ہوئی ہے تو تھوڑی موڑی آبادی آئی ہے۔ کہاں دیکھو قریب قرب و جوار میں دیکھ لو اس کی بستی کو، عاد و سمود کی بستی کو دیکھ لو، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو دیکھ لو، حضرت شعیب کی بستی کو دیکھ لو، وغیرہ وغیرہ۔ ان بستیوں کو ان بستی والوں کے کرتوت کے نتیجے میں پلٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی بندگی کرنے کے بعد کے بجائے اترانا اور اکڑنا شروع کیا، اور اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی تو اللہ نے بستی ہی کو تباہ کر دیا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم اس کے وارث ہو گئے، یعنی سب لوگ دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ انسان کوٹھیاں بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، حویلی بناتا ہے، زمین و جائیداد بناتا ہے، دکان و مکانات بناتا ہے، بے شمار اشیاء اور سامان کا انبار لگا دیتا ہے، آنکھ بند ڈبہ غائب، اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں آتا۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہوگا کہ جتنا کمایا سب قبر میں لے کے جا رہا ہے، سب تو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ سب چھوڑ کے جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھو وہ بستیاں ہیں، وہ رہنے کی جگہ ہے کہ ان کے بعد اب اس میں کمی ایسا ہوا، اس بستی میں کوئی آبادی ہوئی ہوگی، ہم اس بستی اور اس شہر کے مالک ہم ہی بن گئے، کوئی رہنے والا نہیں ہے، ہمارا پہلے اختیار تھا، ابھی بھی ہمارے قبضے میں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کی مرکزی بستی میں، بڑی بستی میں اپنا ایک رسول بھیج دیتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، جو رسول ہماری آیتوں کو انہیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہم کسی شہر کو، کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ان تمام بستیوں کے بیچ میں جو بڑی بستی ہوتی ہے جہاں سے ان کا لینا دینا، آنا جانا، کھانا پینا، بازار سودا سلف سارا معاملہ ہوتا ہے، اس بستی میں اپنا رسول بھیجتے ہیں، اور وہیں سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہمارے وہ رسول، ہر چھوٹے بڑے گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ تو جب ہم بھیج دیتے اپنے نبی اور رسول کو، اور لوگ ان نبیوں اور رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تب ہم عذاب نازل کرتے ہیں، اور اگر بستی کے لوگ ان کی بات کو مان لیتے ہیں تو ہم ان کو بخش بھی دیتے ہیں اور ان پر عذاب نہیں اتارتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم کسی بستی کو یوں ہی ہلاک نہیں کرتے ہیں، اگر ہلاک کرتے ہیں اس بستی کے رہنے والے جب ظالم ہو جاتے ہیں تب ہلاک کرتے ہیں۔ مطلب اگر اصلاح کرنے والے ہو، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ہو، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار لوگ ہو، ہم اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں نازل کرتے ہیں، بلکہ اسی بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جس بستی میں عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہوتا، بلکہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جاتا ہے، ظالم لوگ رہتے ہیں تو اللہ کا عذاب ظالموں پر آتا ہے۔
وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی فلا تعقلون۔ اور سنو، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ لکھ پتی ہو، ارب پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہو، انگنت مال و دولت ہو، یہ سب دنیا میں رہ جائے گا۔ تو دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی بالکل معمولی سی زندگی ہے۔ کہا دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا یہ سامان ہے۔ وزینتها، اور یہ دنیاوی زندگی کی زیبائش و آرائش ہے۔ بہترین پہن لیا، بہترین سواری پہ سوار ہو گئے، بہترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیا، بہترین بغلوں میں اپنے رہنا شروع کیا، فارغ ہوئے تو اپنے مکانات کے نیچے نہریں لگائی، باغات سجائے، وہاں کھیل کود کر لیا، لیکن سب کے سب کہاں کتنے دنوں کے لیے ہیں؟ چند روزہ زندگی کے بہار ہیں۔ دنیا یہی حال ہے۔ آخرت کیا ہے؟ وما عند اللہ خیر وابقی، جو کچھ اللہ کے پاس بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ناپید ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا حسن و جمال وقتی ہے، مٹ جائے گا۔ کھیت کھلیان کی ہریالی اور سرسبزی و شادابی کا معائنہ کیجئے، ایک وقت میں کھیت میں کچھ نہیں ہوتا، ہریالی چھائی آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری کھیت پر گرین سی چادر ٹنی ہوئی ہے، خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے پکنے کا اور کاٹنے کا ٹائم آتا ہے، پھر اس کی صورت ایسی بن جاتی ہے، لگتا ہے یہاں کچھ نہیں تھا، کھیتی کٹ کے چلی گئی، ویسے ویران نظر آتی ہے۔ دنیاوی زندگی کا حال یہی ہے، چند روزہ بہار ہے، اس کی خوشنمائی، اس کی رونق اور اس کا حسن و جمال، اس کی دل فریبی، دل نشینی، یہ ساری چیزیں یہی کی دھری رہ جائے گی۔ بہتر چیز تو وہ ہے جو اللہ کے پاس یعنی آخرت ہے۔ آخرت میں جو آپ کے اعمال پہنچیں گے وہی اعمال بہتر ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، جو آپ کے اچھے اعمال ہیں وہی باقی رہنے والے ہیں اور اسی کا بہتر بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں پر انسان کی عقل کو جھجوڑا گیا اور بتایا گیا اگر عقل سے کام لوگے تو پتہ چلے گا کہ دنیاوی زندگی میں ریجھ کر اس پر فریفتہ ہو کر آخرت کو ٹھکرا دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری نگاہ میں آخرت ہے تو ہمیں دنیا کو بقدر دنیا حاصل کرنا چاہیے جس سے ہماری زندگی گزر جائے، البتہ آخرت سنور جائے، آخرت میں سرخری اور کامیابی مل جائے، ایسے اعمال ہی بجا لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔